Welcome dear students, I am your teacher from Oxford Islamic Scientific School. Welcome in computer class. Today is our lecture number 7. Chapter number 1 Introduction to Computer Science. हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन द सोसाइटी. कंप्यूटर के असरात जो हैं सोसाइटी पे अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं. कंप्यूटर के असरात जो हैं वो सोसाइटी पे अच्छे ही हैं क्योंकि कंप्यूटर के आने के बाद जो है वो एक पूरा वे चेंज हुआ है. हाउ पीपल रिलेट विद ईच अदर, हाउ दे ऑर्गेनाइज देयर वर्क, देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स, सब कुछ जो है कंप्यूटर के आने के बाद चेंज हुआ है. The use of computer for educational purpose has been highly beneficial for the students and teacher as well. टीचर्स और स्टूडेंट के लिए जो कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है एजुकेशनल पर्पस में, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो आपने देखा होगा लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं. इसके अलावा जो है वो बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जो कि होते ही ऑनलाइन हैं. यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लिए हैं. इसके अलावा आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी या वर्चुअल एजुकेशन का नाम सुना होगा, जिसमें फ़िज़िकली जो है वो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता. सब जो है वो कंप्यूटर से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के थ्रू या किसी और नेटवर्क के थ्रू, और वो जो है पढ़ रहे होते हैं और वहीं पे एग्ज़ाम देते हैं. इस तरह से ये जो है सारा एजुकेशन का सिलसिला ऑनलाइन चलता है. उसके बाद है कंप्यूटर आर ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर रिसर्च पर्पज़. रिसर्च पर्पज़ में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि सिर्फ जो है वो सर्च करना नहीं, जो डाटा है, जो भी आपके पास चीज़ें हैं उनको मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है. तो कंप्यूटर हर फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, इनको मैनेज करना इनको बहुत ज़रूरी है. और रिसर्च पर्पज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की जाती है, बहुत ज़्यादा चेंजेस की जाती है उन टेस्ट में. तो बहुत बेनिफिशियल है रिसर्च पर्पज़ में. बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है कंप्यूटर. रिड्यूस वर्कफोर्स कॉस्ट थ्रू टेलीकम्युनिकेटिंग. यानी कि कंप्यूटर या किसी और नेटवर्क के ज़रिए जो है वो एक दूसरे से बातचीत करना. पहले जो है कंप्यूटर के आने से पहले वर्क फोर्स या मैन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी. आपने अगर किसी को अपनी बात पहुंचानी है तो आप उसको ख़त लिखते थे, आप ख़त राइट करते थे, पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट करते थे, पोस्टमैन उसको वहाँ से कलेक्ट करता था और फिर दूसरे शहर या दूसरे मुल्क उसको पहुँचाता था. तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी इन्वॉल्व थी. अब जो है वो आप एक ईमेल करें, वो सेकंड्स में जो है वो दूसरे तक पहुंच जाती है. और या फिर आप बात करें एक दूसरे से तो वो आप मतलब बहुत ज़्यादा आसानी है. वर्क फोर्स, मैन पावर बहुत रिड्यूस हुई है कंप्यूटर आने के बाद. इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग. कंप्यूटर की वजह से जो काम एक आदमी पूरे दिन में करता था, अब वो कंप्यूटर के होने के बाद वो 1 घंटे में कर सकता है. यानी कि मैनुअल वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है और ऑटोमेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है. ऑटोमेशन की वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है सिर्फ ऑटोमेशन की वजह से. ऑटोमेशन रिप्लेस और डी स्किल्स वर्कर, ये थोड़ा सा नुकसान कह सकते हैं इसका कि कंप्यूटर के आने के बाद जो है जब ऑटोमेशन हुई, यानी कि चीज़ों को जब मैनुअल से हटा के ऑटोमेटिक कर दिया गया, तो उसकी वजह से कुछ जो वर्कर्स हैं उनको जॉबलेस भी किया गया, या फिर जो है वो मतलब कि वर्क फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई. मैन पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई. मैन पावर की जगह जो है वो ऑटोमेशन ने ले ली. कंप्यूटर क्रिएट्स न्यू जॉब. कंप्यूटर जो है उसने बहुत सारी जॉब्स, कंप्यूटर की वजह से बहुत सारी जॉब्स जो है इंक्रीज हुई हैं क्योंकि कंप्यूटर के आने के बाद डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुई है. तो जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है उतनी ही ज़्यादा जॉब्स की भी ज़रूरत पड़ी है. अब हम बढ़ते हैं इंटरनेट के बारे में.
collection of various computers and other devices connected with each other to share the resources is called network. بہت ساری ڈیوائسز اور کمپیوٹر کا مجموعہ جو کہ آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوں اور ریسورسز شیئر کریں. ریسورسز could be any information, data, pictures, anything you can share is called resources, is called a network. یعنی کہ ایسی بہت سارے کمپیوٹرز ڈیوائسز جو ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوں اور اپنے ریسورسز شیئر کریں وہ ایک نیٹورک کہلاتا ہے. انٹرنیٹ از دا لارجسٹ نیٹورک آف دا ورلڈ that connects computer located at different parts of the world. انٹرنیٹ دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے جو کہ بہت سارے کمپیوٹرز کو جو کہ ڈفرینٹ دنیا میں کہیں بھی ہوں ان کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے. انٹرنیٹ واز فرسٹ ڈیولپڈ بائی دا ڈیفینس ڈپارٹمنٹ آف ARPANET in 1960s. ARPANET جو ہے وہ ایک نیٹ ورک کمپنی تھی. 1960s میں اس نے جو ہے یہ انٹرنیٹ کو جو سمجھنے ڈیولپ کیا. اٹ از کنیکٹڈ تھرو موڈیمس, لین, وین اینڈ سیٹلائٹس. انٹرنیٹ کنیکٹ ہوتا ہے موڈیمس. موڈیم کہتے ہیں ماڈیولیٹر ڈی ماڈیولیٹر. جب کمپیوٹر کو کیبل یا پھر ٹیلی فون کے ذریعے کنیکٹ کیا جاتا ہے اس وقت موڈیم یوز ہوتا ہے, یا پھر لین لوکل ایریا نیٹورک. لوکل ایریا نیٹورک جب ایک ہی بلڈنگ میں کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹڈ ہوں تو وہ تھرو لین ہوتے ہیں. یا پھر وین وائڈ ایریا نیٹورک, یعنی کہ جیوگرافیکلی اگر کمپیوٹر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں تو وہ وین کہلائے گا. یعنی کہ کافی ایریا ٹو ایریا اگر کمپیوٹر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں, جیسے یہاں سے کراچی سے حیدرآباد یا پھر اس سے بھی آگے زمینی راستے سے کنیکٹڈ ہیں تو وہ وین کہلائے گا. اینڈ سیٹلائٹس جو سیٹلائٹس کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں وہ سیٹلائٹس کے ذریعے ہوں گے. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں انٹرنیٹ کے. اب ہم پڑھتے ہیں ایڈوانٹیجز آف انٹرنیٹ. اٹ گیوز انفارمیشن اباؤٹ ایوری فیلڈ آف لائف. انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ کو انفارمیشن دیتا ہے. آپ کسی بھی بارے میں سرچ کرنا چاہیں, ایوری فیلڈ آف لائف آپ سرچ کرنا چاہیں آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. یو may گیٹ انفارمیشن اکارڈنگ ٹو یور نیڈ تھرو انٹرنیٹ. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہیں وہ اپنی نیڈ کے مطابق جو ہے وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. جس طرح سے الیکٹرانک بینکنگ ہے, شاپنگ ہے. آپ نے گھر بیٹھے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں, گھر بیٹھے آپ پڑھ رہے ہیں, انٹرنیٹ کے ذریعے ہم آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اور آپ یعنی کہ گھر بیٹھے ہوئے آپ ہر کام کر سکتے ہیں. اب آفیسز کے کام آپ گھر بیٹھ کے کر رہے ہیں تو یہ سب انٹرنیٹ کی وجہ سے پاسبل ہے. اٹ گیوز اے کوآرڈینیشن ود دا ہول ورلڈ اینڈ اٹس انٹرسٹ. یہ وہی بات ہے کہ کوآرڈینیشن ہے پوری دنیا کا آپس میں. آپ کا اپنے آفس سے, آپ کا اپنے اسکول سے, آپ شاپنگ کر رہے ہیں, آپ ای بینکنگ یوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ہیں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کچھ بھی کہیں سے بھی کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں آپ ہو سکتے ہیں. آپ کا کوآرڈینیشن ہے. انٹرنیٹ برنگز دا ورلڈ کلوزر. انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ آپس میں بہت کلوزر ہو گئی ہے. اگر ہم اس کو سوچیں پہلے زمانے میں تو بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا ایک دوسرے تک بات پہنچانے میں, بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا اور وہ سارا جو پروسیس ہے وہ سلو چلتا تھا. لیکن انٹرنیٹ اور کمپیوٹرز کے آنے کے بعد یہ کام جو ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہو گیا ہے. Telemedicine allows medical specialists in one city to diagnose and treat patients in another city. جہاں پہ انٹرنیٹ کے بہت سارے فائدے ہیں وہاں پہ ٹیلی میڈیسن بھی ہے. یعنی کہ ایک شہر میں بیٹھے ہوئے آپ دوسرے کسی شہر کے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے کے اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں, اپنی رپورٹ سینڈ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو اس کے اگینسٹ میڈیسن جو ہے وہ پریفر کر سکتے ہیں. تو بہت سارے فائدوں میں ایک ٹیلی میڈیسن بھی ہے. یہاں پہ ہم نے سارے تو نہیں ڈسکس کیے کیونکہ انٹرنیٹ کے بہت زیادہ فائدے ہیں, لیکن کچھ مین ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اب آ جاتے ہیں انٹرنیٹ کے ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف. جہاں پہ کچھ چیزوں کے فائدے ہوتے ہیں وہاں نقصانات بھی ہوتے ہیں. ہیکرز اسٹیل ویلیویبل سافٹ ویئر, ٹریڈڈ سیکرٹس, کاپی رائٹڈ فوٹوز اینڈ سانگس.
ہیکرز جو ہیں وہ بہت سارا قیمتی ڈیٹا جو ہے وہ چوری کر لیتے ہیں، ہیک کر لیتے ہیں، بہت سارے سافٹ ویئرز اور ایون بینک اکاؤنٹس جو ہے وہ ہیک کر لیتے ہیں، تو اس سے کافی نقصان ہوتا ہے۔ ہیکرز آلسو پلانٹ کمپیوٹر وائرسز آن دا انٹرنیٹ۔ ہیکرز ڈفرینٹ قسم کے جو وائرسز ہوتے ہیں وہ انٹرنیٹ پہ پلانٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ آپ اگر کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ بہت سارے وائرسز آپ کے کمپیوٹر میں آ جاتے ہیں۔ یگسٹرز ویسٹ دیئر ویلیوبل ٹائم بائی چیٹنگ۔ چیز جو ہے وہ غلط نہیں ہوتی، اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ تو انٹرنیٹ کا جو صحیح استعمال ہے وہ اس کا فائدہ ہے، اور اگر ہم اس کو غلط استعمال کریں گے، چیٹنگ اور جو ہے فضول قسم کی غلط سائٹس کو وزٹ کریں گے، تو وہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ تو ینگسٹر جو ہے وہ بہت سارا اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ بائی چیٹنگ ویسٹ کر دیتے ہیں۔ انفرینڈلی سائٹس آر اویلیبل وچ آر سوشلی انوانٹیڈ فار پیپل فار آل ایجز۔ جو انوانٹیڈ سائٹس ہیں وہ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں، جو ہر طرح کے بچے ہیں، بڑے ہیں، ایکسیس کر سکتے ہیں، جو کہ غلط سائٹس ہیں، جو ہمارے لیے غلط ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے، دا انٹرنیٹ از فل آف مس انفارمیشن، جسٹ بیکاز سم تھنگ از ناٹ دا انٹرنیٹ ڈز ناٹ مین اٹ ٹرو۔ انٹرنیٹ کی ساری انفارمیشن جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں اس کی رائٹ سورس کا نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ کہاں سے آئی ہے۔ آپ کچھ بھی پوسٹ کر سکتے ہیں، تو سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر جو نیوز ہوتی ہیں، زیادہ تر جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ تو اس لیے انٹرنیٹ کی، سوشل میڈیا کی ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرنا چاہیے، پہلے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں۔ ہوم ٹاسک ہے آپ کا لرن اینڈ رائٹ کوشچن نمبر 23، 24، 25 اینڈ 26۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔